قرآن کریم محفوظ ہے اپنے الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے معنی اور مراد کے ساتھ بھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا، ویسے تو کتابی صورت میں بھی آ سکتا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ ایسے ہی آ گئے تھے، کتاب ہی نازل ہو گئی اوپر سے بنی بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں قرآن کریم نازل ہوا، وقفے وقفے سے، آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں اللہ رب العزت نے ایسے نازل فرمایا؟ خود قرآن میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اس لیے قرآن کریم نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی وضاحت اور تفسیر لوگوں کو ساتھ ساتھ دے دیں۔ اللہ کا کلام یہ ہے اور اس کی مراد یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے، اللہ کا کلام یہ ہے اور اللہ اس کلام سے کیا چاہتے ہیں یہ مراد ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے، ڈائریکٹلی لوگوں کو نہیں دے دیا بلکہ آپ کے واسطے سے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو نازل ہوتا ہے اس کی تشریح اور تفسیر بھی ساتھ ساتھ دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تب ہی ممکن ہے جب آپ تشریح اور تفسیر فرما دیں، تب ہی ممکن ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ تفکر اور تدبر قرآن کریم پر اس کا حکم اللہ رب العزت نے بار بار دیا ہے، لیکن اس تفکر اور تدبر کے لیے لازمی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تشریح، تفسیر اور بیان ہے، جس کو ہم آج حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، محدثین، ائمہ دین، فقہاء اسلام اس کو حدیث کہتے تھے، اس کو سنت کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمی جز ہے، آپ کے اقوال اور افعال یہی آپ کی سیرت ہیں، یہی سنت، یہی حدیث۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وحی ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام بھی وحی کیا جاتا تھا اور اللہ کے کلام کی تشریح، تفسیر اور بیان بھی وحی کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا۔ سنن ابی داود کی بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو، خبردار، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، نوٹ کر لو اس بات کو کہ مجھے اللہ کی کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اسی جیسی دوسری چیز وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی طرح کی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کے ساتھ ہی دی گئی ہے۔ قرآن بھی دیا گیا اور اس طرح کی دوسری چیز بھی دی گئی، اور وہ دوسری چیز حدیث ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ وہ قرآن کی طرح کیسے ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام ہمارے لیے ماننا فرض اور واجب ہے، ایمان لانا فرض ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان نہ لائے۔ اور دوسری چیز حدیث بھی اسی طرح کی ہے، فرمایا مجھے اسی طرح کی دی گئی ہے چیز دوسری، حدیث پر بھی اسی طرح ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے فرض واجب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا رہے، 1000 دفعہ دعویٰ کرتا رہے، اس کا دعویٰ اسلام مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دے، ایک ہے عمل میں کوتاہی، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، وہ بھی
جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس میں بھی دنیا آخرت کی رسوائی ہے، لیکن ایک ہے عمل نہ کرنا بلکہ اس کو ماننے سے ہی انکار کر دینا، کہنا کہ نہیں مانتا، میں میرے لیے حدیث دین نہیں ہے، میں حدیث کو وہی نہیں مانتا، ایسا جو شخص کہتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکاری ہو گیا ہے۔ اس نے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا سمجھ لیا ہے کہ ڈاک آئی ہے وہ آپ تک پہنچا کے چلا گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس ڈاک میں کیا ہے، اور اس نے نہیں بتایا آپ کو تفسیر تشریح کر کے کہ اس ڈاک میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے۔ جو کہتا ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تشریح اور تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی مراد میرے لیے ضروری نہیں ہے، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اللہ رب العزت سے سیکھ کے جبریل امین کے ذریعے ہمیں دے دیا بس۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی مسلمان بلکہ کوئی ذی شعور انسان، وہ مسلمان نہ بھی ہو، وہ یہ بات مانے گا کہ جس پر نازل ہوا ہے اور جس نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن، وہ اس کو بہتر سمجھتا تھا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کے معانی کو وہ زیادہ سمجھتا تھا، بہتر سمجھتا تھا۔